الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، صاحب خانہ کی ایک فرمائش کی جزوی تعمیل اور بعض احباب کے اٹھائے گئے ایک سوال کا جواب، جو لوگ شرف زیارت جناب زینب صلوات اللہ علیہ سے مستفید ہوتے ہیں، دمشق میں، شام میں، وہاں ایک قبرستان ہے باب الصغیر کے نام سے، شہر دمشق کی جو قدیم دیواریں ہیں اس کے باہر جتنا قدیم شہر ہے اس کے مقابلے میں نسبتاً کم لیکن بہت پرانا قبرستان. اس قبرستان میں ایک جانب ایک مقبرہ ہے جس میں 2 قبریں ہیں، ایک سکینہ بنت الحسین کے نام سے اور ایک جناب ام کلثوم بنت امیر المومنین کے حوالے سے، اور بھی متعدد قبریں اس قبرستان میں ہیں. لیکن اس قبر سے قطع نظر یزید کے محل کے قریب دربار یزید سے متصل جو آج مسجد اموی کہلاتی ہے، ایک اور قبر ہے جو قبر رقیہ بنت الحسین کہلاتی ہے. زائرین کی توجہات کے مطابق اہل ایران، اہل ہندوستان، اہل پاکستان جو مومنین زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان کا زیادہ رجحان قبر رقیہ بنت الحسین پہ ہے، اور وہ جو سکینہ بنت الحسین کی قبر باب الصغیر میں ہے وہاں لوگ جاتے تو ہیں، لیکن نوعیت ایک نوع کی سیاحت کی ہوتی ہے. وہ جذباتی لگاؤ، وہ رنج و علم کا اظہار، وہ غم کی کیفیت جو قبر رقیہ بنت الحسین پہ ہے وہ قبر سکینہ بنت الحسین پہ نہیں پائی جاتی. تو یہ سوال وہاں بھی اٹھتا ہے اور یہاں بھی کہ صورتحال کیا ہے اور کیوں ہے. تو عرض کروں کہ کسی بحث میں پڑے بغیر نتیجہ پہلے عرض کر دوں کہ جس خاتون کو، جس بچی کو آپ سکینہ بنت الحسین کے نام سے جانتے ہیں جو قید خانے میں شہید ہوئی، ان کی قبر مطہر وہی ہے جو آج قبر رقیہ بنت الحسین کہلاتی ہے. اور جو قبر جناب سکینہ بنت الحسین کے نام سے منسوب ہے وہ اولاً ان جناب سکینہ کی تو ہرگز نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. اگر کسی شہزادی کی قبر ہے تو وہ اولاد امام میں سے بعد کی کوئی شخصیت ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ کسی غیر متعلق خاتون کی قبر ہو جس کے اوپر سکینہ بنت الحسین کی تختی لگا دی گئی ہے. یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا،
پہلے 2 جملوں میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو 2 قبریں ہیں رقیہ بنت الحسین اور جناب ام کلثوم کی، اور اس کے ساتھ باب صغیر میں اور بھی متعدد قبریں جو اہل بیت کی خواتین کے نام سے نسبت رکھتی ہیں، مثلا حضرت فاطمہ صغرا کی قبر، جناب مسلم کی ایک صاحبزادی حمیدہ خاتون کے نام سے قبر، اس نوعیت کی جتنی قبریں ہیں، ماں سوائے حضرت فضہ کی قبر کے۔ بیشتر قبروں کا پس منظر یہ ہے کہ پچھلی صدی کے آخری ایام میں، ابتدائی ایام میں جناب زینب کا جو مزار زینبیہ میں ہے، اس کا جو متولی تھا، مسلک اہل سنت تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے 2 بیٹے تھے اور دونوں بیٹوں میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ اس کی تولیت کس کے ذمہ ہو، کون اس کی نگرانی کرے۔ چونکہ وسیلہ معاش تھا ایک طرح کا، تو چڑھاوے اور نیاز جو وہاں آتی تھی وہ اس کا ذریعہ آمدنی تھی۔ معاملہ بھائیوں کے اختلاف کا عدالت تک پہنچا اور عدالت نے بڑے بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب چھوٹا بھائی ایک طرح سے بے روزگار ہو گیا، اس نے کسی طریقے سے قسطنطنیہ تک سفر کیا، جہاں خلیفہ، ترکی کا خلیفہ مسلمانوں کا ہوتا تھا، خلیفہ عبد المجید اس زمانے میں تھا، اس تک رسائی حاصل کی اور اس سے جا کے کہا، کسی طریقے سے سامنا ہو گیا، پہنچ گیا وہاں تک، اور جا کے اس نے کہا کہ جناب آپ جیسا بادشاہ موجود ہو، اتنے عظیم الشان سلطنت ہو، اور دمشق میں کچھ اہل بیت کی قبریں ہیں کہ جو وقت کے کا نشانہ بن رہی ہیں اور ٹوٹ رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں، تو ان کی فکر کیجئے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، اگر اہل بیت کی قبریں ہیں تو جاؤ اس کی تعمیر کرو، اور اس کے لیے اس نے ایک مناسب رقم اس کو دے دی جو اس کے اندازے سے بہت زیادہ تھی۔ اس نے آ کے یہ قبریں بنوائیں، تقریباً 1928 کے قریب ان قبروں کی تعمیر ہوئی۔ وہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے اس تعمیر کنندہ کی، کوئی آفندی تھا جس نے یہ اہتمام کیا تھا۔ یہ قبریں بنوائیں، اس کے ساتھ ہی نزدیک ہی جناب ام حبیبہ اور جناب ام سلمہ کے نام سے 2 قبریں بنائیں۔ یہ تمام قبریں اہل شام کے نزدیک بھی فرضی قبریں ہیں، اور محققین کی نگاہ بھی، ان کے نظر میں بھی ان کی کوئی بھی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن زائرین اگر وہاں پہ جائیں اور زیارت کے لیے جائیں تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ زائر کا نقطہ نظر بالکل الگ ہونا چاہیے، محقق کا نقطہ نظر الگ ہونا چاہیے۔ زائر کے لیے صرف نسبت کافی ہے۔ جب ہم اس تابوت کو محترم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے خود سجایا ہے، خود بنایا ہے، صرف نسبت کی وجہ سے، تو اگر ایک قبر کو نسبت دی جا رہی ہے آل محمد سے، تو اسے جا کے اس کی زیارت کر لینا کافی ہے، اور وہاں اس عقیدت کا اظہار کر دینا کہ جو قبر کی زیارت کے مرحلے پر ہونی چاہیے تھی وہ مناسب بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اس لیے کہ جن قبروں کو وہ حقیقی سمجھتا ہے، وہاں پر بھی اس کے عقیدے کی یہ بات عقیدے کا جز ہے کہ جس کی زیارت کے لیے وہاں گیا ہے وہ وہاں نہیں رہتے۔ کیا قبر حسین پہ جا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین اس قبر میں ہیں، یا جناب امیر کی قبر پہ جا کے نجف اشرف میں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب امیر اس قبر کے اندر رہتے ہیں، ان کی رہائش کی جگہ ہے؟ اگر ایسا تصور ہے تو یہاں امریکہ میں کسی مصیبت کے وقت نہ علی کو آواز دیں نہ حسین کو آواز دیں، کم سے کم چل کے وہاں جائیں، تب جا کے اپنی فریاد کہیں۔ ارے یہ تو زائر کے جذبہ مودت کے اظہار کے لیے کچھ علامتی نشانات مقرر کر دیے گئے ہیں کہ تم وہ شرف حاصل کرنا چاہتے ہو جو حبیب ابن مظاہر نے حاصل کیا تھا، جو مسلم ابن اوسیجہ نے میری زیارت سے شرف حاصل کیا تھا، جو زید مجنون اور بہلول دانا جیسی شخصیتوں نے مصائب کا سامنا کر کر کے یہ شرف حاصل کیا تھا، تم بھی شرف میں حصے دار ہونا چاہتے ہو، تو آؤ ہم کچھ پوائنٹس مقرر کر دیتے ہیں کہ وہاں پر زحمت اٹھا کے آؤ، تکلیف برداشت کر کے آؤ، تاکہ تمہارا نام بھی ہم اپنے زائرین میں لکھ لیں۔ تو یہ علامات ہیں ہمارے لیے قیام گاہ ائمہ نہیں ہے، یہ مقامات، وہ ہستیاں ہر جگہ ہیں، اور اگر ہر جگہ کا تصور نہیں ہے تو پھر یقیناً وہ جنت میں ہیں،
وادی سلام میں ان مقدس مقامات پر ہیں کہ جس مقام کا یعنی ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تو اس قبر کی صورتحال ہے جو سکینہ بنت الحسین کی ہے کہ نام سے منسوب ہے۔ یہ جو قبر رقیہ بنت الحسین کی کہلاتی ہے اور جہاں ہم جناب سکینہ کی قبر سمجھ کے جاتے ہیں، یہ قبر رقیہ بنت الحسین کی قبر کیوں ہے، یہ نام کیوں ہے؟ یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادیوں کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف کرنے والے مورخین عام شخصیتیں نہیں ہیں، دنیائے شیعہ کی بڑی نامور ہستیاں ہیں جو یہ اختلاف کر رہی ہیں، پر یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے۔ کچھ کے نزدیک، جس میں شیخ مفید جیسی شخصیت شامل ہیں، امام کی کل 2 صاحبزادیاں تھیں، کچھ کے نزدیک صاحبزادیاں 3 تھیں، اور کچھ کے خیال کے مطابق 4 تھیں۔ اب جنہوں نے 2 صاحبزادیوں کے نظریے کو مانا، ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی کہ تاریخ کے کچھ واقعات ان کے لیے ناقابل فہم ہو گئے۔ جو 2 صاحبزادیاں تھیں، اس میں سے ایک صاحبزادی تو وہ تھیں کہ جو امام حسن علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حسن مسنہ کو بیائی تھیں، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی جتنی صاحبزادیاں ہیں سب کا نام فاطمہ ہے، اور جتنے بیٹے ہیں ان کا سب کا نام علی ہے۔ زیارت پڑھتے ہوئے آپ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پہ سلام ہو، اے عبداللہ کے باپ آپ پہ سلام ہو، تو ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ امام حسین السلام کے کسی بیٹے کا نام عبداللہ بھی ہوگا۔ امام کے بیٹے آپ کے لیے اجنبی نہیں ہیں، حضرت علی اصغر ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی زین العابدین ہیں، یہ آپ کے تمام بیٹوں کا نام علی ہے۔ یہ عبداللہ نام کس کا ہے تو تفصیلی بحث ہے، لیکن ایک جملے میں عرض کر دوں کہ بنی ہاشم کے گھرانے کا یہ طریقہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ جب اس کا نام رکھا جاتا تھا تو اس کی کنیت بھی رکھ دی جاتی تھی۔ اب بیٹا جب بڑا ہو، وہ چاہے تو جو کنیت رکھی گئی ہے وہ اپنے بچے کا وہی نام رکھ دے، یعنی اگر اب عبداللہ نام رکھا گیا ہے تو اب اس کی مرضی ہے اب عبداللہ کی کہ وہ اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن اس کی یہی کنیت کہلاتی رہے گی۔ یہ بنی ہاشم کا طریقہ تھا، عرب کے اور بھی بعض اچھے گھروں میں یہ طریقہ تھا، لیکن بنی ہاشم میں یہ خصوصی اہتمام تھا کہ کنیت پیدائش کے وقت رکھ دی جاتی تھی۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام کی کنیت ہے ابا محمد، اور امام حسین کی کنیت ہے ابا عبداللہ۔ امام حسن کا کوئی بیٹا محمد نام کا نہیں ہے، اور امام حسین کا کوئی بیٹا عبداللہ نام کا نہیں ہے۔ یہ پیدائش کے وقت ابتدا میں یہ کنیت رکھی گئی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کے جو نام مناسب سمجھے وہ رکھے۔ اور یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی اکبر کی کنیت ہے ابو الحسن، اور اس سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ پھر اس کا مطلب ہے وہ حضرت علی اکبر کی شادی بھی ہو گئی تھی اور پھر ان کا بیٹا بھی رہا ہوگا تبھی تو کنیت ہے۔ جناب والا یہ کنیت بھی اسی طرح ہے جیسے ان کے والد گرامی کی کنیت تھی یا ان کے چچا امام حسن کی کنیت تھی، یعنی یہ پیدائش کے وقت رکھی گئی کنیت ہے۔ تو اب جناب امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد، بیٹیوں کی تعداد 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی۔ 2 مانیے تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹی تو وہ ہے جو جناب امام حسن کے بیٹے اب جناب حسن مسنہ کو بھی آئیں، اور دوسری بیٹی وہ ہیں جن کا قید خانے میں انتقال ہوا۔ کم سن بچی کربلا میں، اس کا وجود ثابت ہے، قید خانے میں اس کا انتقال کرنا بھی ثابت ہے۔ اب اگر یہ 2 بچیاں ہو گئیں تو پھر اب جناب فاطمہ صغرا انہوں نے کہا کہ پھر وہ نہیں ہوں گی۔ جناب وہ فاطمہ کی جن کی شادی حضرت قاسم سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت قاسم کی شادی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ کوئی بیٹی تھی ہی نہیں کہ جو جناب قاسم کے ساتھ بیائی جاتی۔ یہ راستہ اختیار کیا گیا اور آج یہ بحث ہوتی ہے کہ جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ اب اس وقت میں اس بحث میں پڑھا تو وہی اپنے طور پہ گفتگو ہو جائے گی، مجھے تو صرف رقیہ بنت الحسین تک رہنا ہے۔ جس نے 3 مانا اب اس کو بھی ایک واقعے کا انکار کرنا پڑے گا، یا حضرت فاطمہ صغرا کے وجود کا انکار کر لے
اور یا حضرت قاسم کی شادی کا انکار کر لے. جس نے 4 مانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کو یہ ضرور الجھن رہے گی کہ جناب شیخ مفید جیسی شخصیت نے اگر 2 کہا ہے تو پھر اب ان کو تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان علماء میں سے ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے سے بالکل متصل ان کا دور ہے. تو انہوں نے جو لکھا ہے وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے. ضمناً اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس کا اہل بیت کے گھر میں آنا جانا کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی. مدینے میں رہتے ہوئے آل محمد کے گھر میں عام لوگوں کی رسائی نہیں تھی کہ جو راوی جو بھی چاہے چلا جائے اور جا کے وہاں کے حالات دیکھ لے. یہ کبھی اتفاق سے اس گھر کی کسی کنیز کسی غلام کی زبان سے کوئی بات باہر نکلی، یا کوئی شخص کسی موقع پہ آیا اور گھر کے کسی فرد سے ملاقات ہوئی تو اس نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں ہیں. وہ وہاں سے چلا گیا. سال بھر بعد 2 سال بعد اتفاق سے پھر کسی شخص کا گزر ہوا، اس نے کہیں سنا تو اسے معلوم ہوا امام کی 3 صاحبزادیاں ہیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی شخص آیا اور اس نے سنا تو معلوم ہوا 4 صاحبزادیاں ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس روایات اس وضاحت کے ساتھ نہیں آتی کہ کون سی روایت کس وقت بیان کی گئی، اس راوی نے اس واقعے کو کب دیکھا تھا، تاریخ کے ساتھ پوری آپ صحیح بخاری سے لے کے اور اصول کافی تک یعنی اپنی اور ان کی ساری کتابیں دیکھ ڈالیے، جتنی حدیثیں بیان ہوں گی چاہے وہ تاریخ کے واقعات ہوں اور چاہے کوئی احکامات ہوں، اس میں عام طور پر تاریخ کی صراحت نہیں ہے. تاریخ کی کتابوں میں اتنا اہتمام ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ سن 3 ہجری کے واقعات، سن 4 ہجری کے واقعات، ہیڈنگ یہ بنا دی جاتی ہے. اس کے تحت صرف سال کا پتہ چلتا ہے، مہینوں اور دنوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ 3 مختلف افراد امام کے گھر تشریف لائے ہوں اور تینوں کو مختلف اوقات میں مختلف اعداد ملے ہوں. انہوں نے باہر جا کے یہی بتایا ہو کہ جناب میں وہاں گیا تھا، مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا 2 صاحبزادیاں ہیں. دوسرے نے کسی اور موقع پہ کسی اور جگہ کہا ہے کہ 3 صاحبزادیاں ہیں. کسی نے اور کہا 4 صاحبزادیاں ہیں. اب یہ تینوں اگر راوی معتبر ہیں اور ان کے اوپر بھروسہ کیا جا رہا ہے تو جس نے جس پہ بھروسہ کیا یا جس کی بات سنی اس نے وہ عدد اپنی کتاب میں لکھ دیا. لیکن عقل کہے گی کہ اگر تینوں معتبر راوی ہیں تو پھر اس میں جس نے سب سے بڑا عدد کہا ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہے، کیونکہ اس کا جب تینوں سچے ہیں، تینوں ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو 4 کہہ رہا ہے وہ آخری خبر سنا رہا ہے، وہ سب سے بعد میں گیا ہے اور وہاں کی خبر لا رہا ہے. اور پھر 4 کے مان لینے سے تاریخ کے اور جھگڑے بھی حل ہو جاتے ہیں، جو اور واقعات ہیں ان کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے، وہ بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں اسی 4 کی روایت پر اتفاق کرنا ہوگا. لیکن جس لیے میں نے یہ عدد کی بات کی، جنہوں نے 2 لکھا، جنہوں نے 3 لکھا، جنہوں نے 4 لکھا، کسی نے امام کی کسی بیٹی کا نام رقیہ نہیں لکھا. تاریخ کی تمام کتابوں میں امام کی جتنی بیٹیوں کا تذکرہ ہے میکسیمم 4 ہیں، لیکن ان 4 کا بھی جنہوں نے ذکر کیا، چوتھی بچی کے نام پر اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو زینب کہا جاتا تھا، بعض نے ان کے لیے وہی فاطمہ کا لفظ جو تمام استعمال ہوتا رہا بیٹیوں کے لیے وہی لفظ استعمال کیا. کچھ نے کہا ان کا نام سکینہ تھا. یہ اختلاف تو ہے اور نام تو بتائے گئے، لیکن کسی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ امام حسین کی کوئی بیٹی رقیہ ہے. پھر یہ رقیہ بنت الحسین کیوں؟ اس کا پس منظر ایک بات مجھے واقعات کربلا کے سلسلے میں بنیادی بات ہے، اس سے ذرا گوش گزار کر لینے دیجئے. ہم آج 1400 سال کے بعد جب واقعہ کربلا کا جائزہ لینے لگتے ہیں تو چونکہ بہت سی تفصیلات ہم ذاکرین کی زبانی سے یا یہ کہ کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت سی جزیات مل جاتی ہیں. کس نے کس موقع پہ کیا کہا، اس کا کیا جواب ہوا، کون شہید پہلے میدان میں گیا، اس نے جاتے ہوئے میدان میں کیا رجز پڑھا، اس کے ساتھ اس کا واقعہ شہادت کیسے ہوا، کون اس کا قاتل تھا. بہت سی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں جس کا بظاہر عام طور پر دوسرے واقعات میں امکان نہیں ہوتا.
جب یہ ڈیٹیلز ملتی ہیں تو پھر ہمارا شوق بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی جزیات بھی ہمیں معلوم ہو کہ کسی شہید کے اس وقت کپڑے کس رنگ کے تھے جب وہ میدان میں گیا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب اب خطیب کی یا عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بھی بتائے کہ لباس کیسا تھا یا گھوڑے کی رفتار کیا تھی یا گھوڑے کا رنگ کیسا تھا۔ جناب والا، جتنی تفصیلات کربلا کی مل گئی ہیں یہ تفصیلات ایک معجزہ ہے جو آپ تک پہنچی ہے۔ غور فرمائیے، جناب خاتون جنت پر جو مظالم ہوئے، بنت رسول پر جو مظالم ہوئے، ان مظالم کے سلسلے میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں۔ تاریخ دانوں نے اتنے پردے ڈالے کہ ان کے اوپر اب ہمارے پاس شہادتوں کے لیے ہمیں حوالے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے اس میں کوئی بات شک نہیں کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، اور آج تک ہمارے علماء ثابت کرتے آئے ہیں۔ گھر کے اوپر آنے کا بھی واقعہ، دروازے کے گرنے کا بھی واقعہ، حضرت محسن کے ایک فرزند کے یعنی قبل از وقت اس دنیا سے گزر جانے کا واقعہ، جناب امیر کے گردن میں رسی باندھے جانے کا واقعہ، آپ کو دربار میں لے جائے جانے کا واقعہ، یہ سب تفصیلات ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن اس پر جتنا ممکن تھا پردہ ڈالا گیا اور یہ حقائق تفصیل کے ساتھ لوگوں تک نہیں پہنچ سکے۔ جناب امیر کوفے کی مسجد میں شہید ہو گئے، عبد الرحمن ابن ملجم بھاگ نہیں سکا، پکڑا گیا قاتل، تو اب سارا بوجھ اس قاتل کے سر ڈال دیا گیا کہ ایک عورت قطامہ نامی تھی، اس سے نکاح کے شوق میں حق مہر اس نے یہ رکھا تھا کہ علی کا سر قلم کر دو، چنانچہ وہ اس غرض کے لیے اس نے جناب امیر پہ حملہ کیا۔ معاملہ عبد الرحمن ابن ملجم اور قطامہ تک رہ کے ختم ہو گیا۔ کسی کو نہیں پتہ چلا کہ قتل علی کی سازش کہاں تیار ہوئی تھی اور کہاں سے یہ قاتل بھیجا گیا تھا قتل امیر المومنین کے لیے۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ پہلے تو دنیا نے زہر کو مانا نہیں، بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں کہ جنہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا کہ امام کی زہر سے شہادت ہوئی۔ بہت مانا تو یہ مانا کہ جودہ بنت اشس آپ کی ایک بیوی تھی، اس نے زہر دیا، اور وہ بھی اس لیے دیا ہوگا کہ امام حسن بہت کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے تو اسے اندیشہ تھا کہ کہیں مجھے بھی طلاق نہ دے دیں، اس لیے زہر دے دیا، یعنی طلاق سے بچنے کے لیے بیوہ ہو جانا قبول کر لیا۔ عجیب و غریب منطق ہے، لیکن کہنے والوں نے اس طرح کی بات کر دی۔ پھر نہیں پتہ چلا کہ قاتل کون ہے، سبب قتل کیا تھا، طریقہ قتل کیا تھا، زہر کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ یہ نہیں کہ سب کچھ ناپید ہے، خدا کے فضل سے مومنین نے ہر حوالے کو، ہر دلیل کو، اپنی کہی جانے والی ہر بات کو اپنے بھائیوں کی کتابوں سے نکال کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن چھپانے کی تمام تر کوشش ہوتی رہی، اور عوام کے ذہنوں سے یہ حقائق آج بھی پوشیدہ رکھے گئے۔ آج بھی وہ نہیں جانتے کہ کون کس کا قاتل ہے اور کیا صورتحال ہے۔ اس صورت میں قتل حسین کی تمام تفصیلات کا مل جانا، جبکہ اس سے پہلے ہونے والے قتل، علی ابن ابی طالب کا قتل اس دارالحکومت میں ہوا تھا کہ جہاں علی خود حکمران تھے۔ امام حسن کا قتل اس شہر میں ہوا تھا کہ جہاں امام حسن نے آنکھ کھولی تھی، وہاں پروان چڑھے تھے۔ جناب سیدہ پہ جو مظالم ہوئے وہ مسجد نبی سے متصل اس گھر کے ساتھ ہوئے کہ جو سارے مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور حضور اس گھر کے عظمت کے تذکرے اپنی حیات میں بار بار کر چکے تھے۔ اتنے نمایاں ہونے والے واقعات نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور کربلا کے ویرانے میں ایک واقعہ اچانک رونما ہوا، اور آج وہ ہمارے پاس اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہ کیسے؟ یہ معجزہ ہے، لیکن یہ معجزے کے وسائل ہوتے ہیں۔ کیسے یہ عظیم واقعہ آج ہم تک پہنچا؟ کچھ افراد جو کربلا سے بچ کے آئے وہ راویان کربلا ہیں، کچھ وہ افراد جو کربلا تک تو نہیں پہنچے لیکن کربلا کا مشاہدہ کا کسی نہ کسی مرحلے کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، جیسے جناب ام سلمہ ہیں، جناب ام البنین ہیں، محمد حنفیہ ہیں، عبداللہ ابن جعفر ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کسی نے مکے کے حالات بتائے، کسی نے مدینے میں جو واقعات پیش آئے وہ واقعات بتائے۔ پھر امام کے ساتھ کچھ ساتھی تھے جن کو امام نے مختلف اوقات میں، کچھ تو راستے میں ملے۔ عبداللہ ابن حر جوفی ایک شاعر تھا، اس سے امام کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اس نے راستے کے واقعات بتائے۔ فرزدق ایک شاعر تھا، وہ مکے سے باہر نکلے، امام کی ملاقات ہوئی، اس نے راستے کے واقعات بتائے۔ اس طرح جزوی واقعات کی روایت ہم تک
ان راویوں کے ذریعے سے پہنچی۔ پھر کچھ ایسی شخصیتیں تھیں، عقبہ ابن سمعان ایک شخصیت تھا جو جناب رباط کا غلام تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے عقبہ ابن سمعان کو روکے رکھا اور حضرت علی اصغر کی شہادت سے پہلے، استغاثے سے پہلے اس کو حکم دیا کہ تو شہر اس کربلا کے حدود سے باہر نکل جا۔ اس کو باہر، اس کو اپنے آپ سے جدا کرنے، اس کو بھیج دینے کا سبب بعد میں سمجھ میں آیا کہ اس عقبہ ابن سمعان نے ایک موقع پر اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا، اور وہ اسٹیٹمنٹ تاریخ طبری میں تقریباً 40 صفحات پر مشتمل اس کا وہ بیان ہے، جو الگ بھی مقتل عقبہ ابن سمعان کے نام سے شائع ہو چکا ہے، وہ پوری کتاب بن گئی ہے، 40 صفحے صحیح، لیکن وہ 40 صفحے کئی حوالوں سے امپارٹنٹ ہیں۔ اس لیے کہ عقبہ ابن سمعان نے کہا کہ مدینے سے چل کر جس وقت تک میں کربلا سے نکلا ہوں، اس وقت تک کوئی لمحہ نہیں ہے کہ میں امام حسین سے دور رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جتنی باتیں کیں، جو کچھ ارشاد فرمایا، جو اعمال کیے، میں نے وہ سب دیکھے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے، یعنی یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے جو کسی اس شخص نے بیان کی ہے جو براہ راست واقعہ کربلا کے مختلف مراحل کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ الجھ جائیں گے آپ بھی اور میں بھی۔ 8 محرم کو ایک میٹنگ ہوئی ہے امام حسین کی اور عمر ابن سعد کی۔ ابن زیاد کے لشکر کا جو سربراہ تھا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، وہ بھی 20 سواروں کے ساتھ اپنی جماعت سے نکلا، امام بھی اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ نکلے، اور ایک مقام آج بھی کربلا معلی میں وہ مقام موجود ہے۔ اس مقام پر آ کر دونوں نے اپنے سپاہیوں کو پیچھے چھوڑا، امام حسین اور عمر ابن سعد کچھ دیر تک کھڑے آپس میں بات کرتے رہے۔ اس بات کے بعد عمر ابن سعد بھی واپس چلا گیا اور امام بھی واپس آ گئے۔ عمر نے اس کے بعد جا کر اپنے گورنر ابن زیاد کو ایک خط لکھا، وہ خط تاریخ طبری نے پورے خط نقل کیا ہے کہ اس خط کے اندر اس نے لکھا کہ اب امام حسین سے جنگ کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی، لڑنے کا کوئی سبب نہیں رہ گیا، اس لیے کہ امام جو تجویز پیش کر رہے ہیں وہ تجویزیں انتہائی معقول ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدینے واپس چلا جاتا ہوں، اگر تم لوگ مجھے مدینے واپس نہیں جانے کی اجازت دینا چاہتے نہ صحیح، تم اپنی مملکت میں جہاں کہتے ہو میں اس علاقے میں چلا جاتا ہوں، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو میں تمہاری مملکت کی حدود سے باہر جا سکتا ہوں، یعنی جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے اس سے باہر چلا جاؤں۔ جس سے بعض یعنی یہ روایت پیدا ہوئی کہ امام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر کہو تو میں ہندوستان چلا جاؤں، اور چنانچہ اہل ہند نے اس بات پر ہمیشہ فخر کیا ہے کہ امام نے ہمارے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تو اب امام کے یہ تینوں باتیں لکھ کر کہ امام نے کہا ہے مدینے بھی جا سکتا ہوں، تمہارے مملکت میں جہاں کہو کہ وہاں ٹھہر جاؤں گا یا واپس چلا جاؤں گا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ اب تو جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی، تو اب مجھے بتایا جائے کہ اب میں کیا کروں، یعنی فوجیں لے کے جو میں آیا ہوں تو اب میں رہنے دوں یا تو اب کیا کہتا ہے۔ ابن زیاد نے اس کا جواب بھیجا کہ شمر ذی الجوشن کے ہاتھ 9 محرم کو یہ جواب پہنچا تھا۔ اس جواب میں یہ کہا گیا کہ امام حسین سے کہو، تجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تو امام حسین سے مصالحت کی باتیں کرے، تجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تو امام حسین سے صلح کی بات چیت کر، تجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تو امام حسین سے بیعت طلب کر، اور بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس آ جا۔ اگر تجھے یہ شرط منظور نہیں ہے، تو حسین سے لڑتے ہوئے اس کی چاہ رہا ہے، تو یہ شمر کو بھیج رہا ہوں، اپنا چارج اس کو ہینڈ اوور کر اور تو واپس آ کے مجھے رپورٹ کر۔ اب اس خط کا ایک جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے تجھے حسین کے پاس اس لیے نہیں بھیجا، کربلا اس لیے نہیں بھیجا کہ حسین سے مصالحت کی بات کر، صلح کی بات کر، بلکہ حسین سے بیعت طلب کر، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو سر قلم کر۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ کم از کم اس جملے سے ایک تاریخ کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تجھے صلح کے لیے نہیں بھیجا، بیعت طلب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی 2 افراد میں صلح ہو تو اس کو کبھی بیعت نہ سمجھا جائے۔ اگر امام حسن نے صلح کی تھی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاویہ کی بیعت تھی، نہیں، صلح اور بیعت ایک چیز نہیں ہوتے۔ صلح کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تجھے بیعت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک جملہ اور عرض کر دوں، اس واقعے میں توجہ طلب ہے کہ اس کے بعد جو
جواب دیا گیا ہے۔ عمر ابن